آج ہم نے چوتھا پارہ ختم کیا ہے اور پانچواں بھی ختم کیا ہے. سورہ نساء پڑھی ہے ہم نے. اس سورت کا نام ہی نساء ہے. نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں, خواتین کو. نسوتن بھی جمع آتی ہے, نساءن بھی جمع آتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں خواتین کے, یتیم بچوں کے حقوق بہت اہتمام کے ساتھ بیان کیے ہیں, اور آخر میں جہاد سے متعلق آیتیں بہت زیادہ ہیں. اور جہاں جہاد کا تذکرہ آتا ہے منافقین کا تذکرہ لازمی آتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ منافقین پر جو عبادت مشکل لگتی تھی ان کو وہ جہاد کرنا تھا. سب کچھ کر لیتے تھے, یہ نہیں ہوتا تھا ان سے. تو شروع میں ہم اللہ تعالیٰ نے جو کچھ احکام بیان کیے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں, پھر ہم جہاد کی آیتوں کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. اور بھی بیچ میں بہت اہم آیتیں ہیں, اللہ کرے یہ ساری آج مکمل ہو جائیں. اللہ نے سورت کو شروع کیا, اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ہم سب ایک آدم سے پیدا ہوئے ہیں. ہم سب کی اصل کہاں جاتی ہے؟ آدم. وخلق منہا زوجہا, اور اسی آدم سے اللہ نے ان کی زوجہ کو پیدا کیا. یعنی اما حوا بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں. حدیث میں اس کی تفصیل ہے. آدم علیہ السلام کو گہری نیند سلا دیا گیا تھا اور پھر آپ کی پسلی لی گئی اور اس پسلی سے اما حوا کو پیدا کیا گیا. پسلی سے پیدا کرنے میں کیا حکمت تھی اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ عورت مرد ہی کا, حدیث میں آتا ہے شقائق الرجال, عورتیں مردوں کے جسم کا ٹکڑا ہیں. مرد ہی کے جسم کو توڑ کے اللہ نے عورت کو بنایا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو جس کی اصل ہوتی ہے نا وہ اسی طرف جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو مرد کی ضرورت زیادہ ہے بنسبت مرد کو عورت کی ضرورت کے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا اکیلے. وہ کچھ وقت انہوں نے زوجہ کے بغیر گزارا, لیکن ان کی زوجہ کو ان کے بغیر نہیں پیدا کیا ہے. سے بتایا کہ عورت مرد کے چھتری میں رہے گی ہمیشہ. اور یہ جو فیمنزم دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے, اس کی دعوت کی بنیاد ہی یہی ہے کہ عورت کو مرد سے آزاد کیا جائے. حالانکہ عورت کی نیچر مرد سے آزادی نہیں ہے. وہ ہمیشہ مرد کی چھاؤں اور چھتری میں رہنا پسند کرتی ہے, یہ اس کی نیچر ہے, بشرطے کہ وہ مرد کا بچہ ہو. اس کو شرعی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کفو, جوڑ کا رشتہ ہو. یعنی عورت کے لیے اس کا شوہر اس کے پیرلل ہو یا اس سے اونچا ہو. ہاں اس سے کمتر ہوگا پھر نہیں وہ رہے گی. آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں ان میں ہسبینڈ جوڑ کا نہیں ہوتا, عام طور پہ لیول کا نہیں ہوتا. لیول سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اس بات کو اسلاف سے یہ بات بہت تواتر کے ساتھ ثابت ہے. صحابہ اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے کہ عورت کا جو نکاح ہے اس کے جوڑ کا ہو. یعنی بیوی آپ سے کمتر ہو لیکن شوہر بیوی سے کمتر نہ ہو, بیوی کے لیول کا یا اس سے اونچا ہو. اب لیول کیسے پتا چلے گا؟ عرف سے پتا چلتا ہے. مثال کے طور پر ایک ماسٹرز لڑکی ہے, اس کی شادی 8ویں پاس سے کرا دی جائے لڑکے سے, شوہر سے, تو یہ جوڑ کی شادی ہوگی بے جوڑ شادی ہوگی؟ بولتے رہو جلدی جلدی, میں نے آیتیں ساری مکمل کرنی ہے آگے, بہت جلدی آگے اسپیڈ میں. آج کل میں تھوڑا فارورڈ کا بٹن دبا کے آتا ہوں کیونکہ صرف یہ جمعہ اور اتوار کے بیانات جو ہے نا وہ تو واعظ و نصیحت کے ہوتے ہیں. یا تم نے قرآن کو بھی کور کرنا ہے نا, لیکن اب ایسے کور کروں کہ مضمون ہی سمجھ میں نہ آئے تو یہ بھی زیادتی ہو جائے گی. تو اس لیے میں دونوں چیزیں چلا رہا ہوتا ہوں, قرآن کی آیتیں بھی اور جو ٹاپک ہے اس کو بھی ہم فوکس کریں, وہ بھی دماغ میں اتر جائے. تو ماسٹرز لڑکی کی شادی 8ویں کے بھگوڑے سے ہو رہی ہے, یہ جوڑ کی شادی ہے. ایک لڑکی جو بہت بڑے آفیسر کی بیٹی ہے, 18ویں یا 20ویں گریڈ کے آفیسر کی بیٹی ہے, اس کی شادی بیچارے ایک ٹماٹر والے سے ہو رہی. ٹماٹر والا بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے اس کے جوڑ کا تو نہیں ہے نا, یہ شادی جوڑ کی ہے. تو پھر ایسے میاں کی چھاؤں میں عورت ذہنی طور پر اپنے آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتی. تو آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں یہ بھی الرجال قوامون علی النساء, سپیریئر مرد ہے. میاں بیوی میں سپیریئر کون ہے؟ اطاعت عورت مرد کی کرے گی. تو اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب مرد سپیریئر ہے تو پھر سپیریئر ہی سے عورت کی شادی ہوگی. اگر وہ اس سے ذہنی لحاظ سے یا عرف کے لحاظ سے کمتر ہے, کم درجے کا ہے, تو وہ اس کو سربراہ نہیں بنائے گی. دیکھو فوج میں اس کی مثال ملتی ہے. کمیشن آفیسر کی سلیکشن کے لیے الگ شرائط ہیں,
اور عام رنگروٹ اور جو کمیشن آفیسر ہے اس کے لیے شرائط بھاری ہیں. تبھی کمیشن آفیسر بہت کم لوگ سلیکٹ ہو کے جاتے ہیں, اس کا اسٹینڈرڈ بہت زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے آفیسر بننا ہے, سپیریئر بننا ہے. ایک عام فوجی اگر دیکھے گا کہ یار میرا جو آفیسر ہے, جو میجر ہے, کرنل ہے, بریگیڈیئر ہے, یا کوئی بھی جو مجھ سے بڑا ہے, وہ کوالٹی میں مجھ سے کم ہے, تو وہ ذہنی طور پر اس کو سپیریئر تسلیم نہیں کرے گا. وہ کہے گا یار میں زیادہ ذہین ہوں, اس کو تو یہ نہیں پتا کہ جو ہے وہ 2 اور 2 6 ہوتے ہیں, یا 4 سے پھر ٹاپک چینج ہوا, استغفر اللہ. تو آج مجھ سے آئے تھے اجازت حدیث لینے کے لیے. میں نے کہا اجازت شادیاں میری طرف سے آپ کو. کچھ طلبہ آئے نا, میں نے کہا مجھ سے شادیوں کی اجازت. اچھا خیر. تو ذہنی طور پر یا پرسنالٹی بھی دیکھی جاتی ہے کہ نہیں دیکھی جاتی؟ کمیشن آفیسر کے لیے پرسنالٹی دیکھی جاتی ہے. جو کمیشن آف, چاہے نیوی میں ہو, ایئر فورس میں ہو, دنیا کی ہر آرمی میں آپ دیکھ لو, ایک اس کی یہ نہیں ہوگا کہ جی بریگیڈیئر صاحب ہیں, اتنی بڑی توند آگے سے نکلی ہوئی ہے ان کی, اور پیچھے 2 عدد کولے, ایسا لگ رہا ہے کہ انہی کے پاس ہے کولے, باقی تو سب بغیر کولوں کے دنیا میں گھوم رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے. ایسا نہیں ہوتا. اگر ہوگا تو سمجھو وہ گیا, وہ فوج گئی دنیا, اب وہ چلنے والی نہیں ہے. تو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے تاکہ ایک عام فوجی کو اس کو آفیسر مانتے ہوئے شرم محسوس نہ ہو, کہہ کہ یار آپ ہی اس قابل ہیں کہ میں آپ کو سلوٹ کروں. پوری دنیا میں ہے یہ. تو اسی طرح یاد رکھو, اللہ نے مرد کو عورت کے لیے سربراہ بنایا ہے. تو یہ سربراہ جب بنے گا جب وہ اس کے جوڑ کا یا اس سے اوپر کا ہو. افضل تو یہ کہ اوپر کا ہو. کس چیز میں؟ پیشے کے اعتبار سے. پیشہ کیا ہے؟ بہت سارے پیشے ایسے ہیں عرف میں کم سمجھے جاتے ہیں, کچھ پیشے ایسے ہیں عرف میں عزت دار. آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, آپ بتائیں میں چارٹرڈ اکاؤنٹ, فوراً رشتہ ٹھا کر کے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بھائی سی اے کیا ہوا ہے. آپ بتائیں کہ میں 1 کروڑ روپے کما لیتا ہوں, کیسے کماتا ہوں؟ مسجدوں کے بیت الخلا صاف کرتا ہوں میں, اس سے میری منتھلی 1 کروڑ آمدن ہے. آمدن تو بہت ہے, لیکن جو پیشہ ہے وہ کیا ہے؟ بیت الخلا صاف کر رہا, لو لیول کا. تو ایک لڑکی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی بیٹی ہوگی, وہ ایک ایسے آدمی کی جو بھنگیوں سے بیچاروں سے پیسے کلیکٹ کرنے کے لیے کرسی ڈال کے باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ مینٹلی وہ لیول ہی نہیں ہوگا نا اس کا. یہ میں اتنا زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ جو 2-3 شادیوں کا ہماری سوسائٹی میں رواج ختم ہوا ہے نا, اس سے عورت کا کفو میں, اس کے جوڑ میں شادی ہونے کا تصور اب ختم ہو گیا. کیونکہ رشتے مارکیٹ سے کیا ہیں؟ شارٹ. جب مرد زیادہ شادیاں کیا کرتے تھے تو شادی کرنے کے لیے مردوں کو عورت نہیں ملتی تھی, تو وہ اپنے سے کمتر کی طرف جایا کرتے تھے, اور عورت اپنے سے برتر کی طرف جایا کرتی تھی. اب سارا نظام کیا ہو گیا ہے؟ الٹا. آج ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں یہ آیتیں بھی ہیں. اللہ نے سورہ یہ جو 5واں پارہ ہم نے شروع کیا, اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا, آج کی تراویح میں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, اے ایمان والو اگر تم کسی آزاد عورت سے نکاح کی تم میں طاقت ہی نہیں ہے. پتہ چلا اس زمانے میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو آزاد عورت سے نکاح کی ان میں استطاعت تھی نہیں. کیوں نہیں تھی؟ کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. اس لیے کہ جو عام آزاد عورت تھی اس کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی تھا. تو بہت سے لوگ صحابہ تابعین کے دور میں ایسے تھے جن کے پاس پیسہ بھی ہے, بیوی بھی نہیں ہے نکاح میں, لیکن پھر بھی کوئی آزاد عورت ان سے نکاح اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کو اس سے بھی اونچے اسٹینڈرڈ والے لوگ میسر تھے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے, ان کی زوجہ حضرت اسما, تو ان کو نکاح کا پیغام حضرت ابو بکر نے بھی بھیجا, سیدنا علی نے بھی بھیجا. یہ دونوں بڑے بڑے لوگ تھے خاندانی اعتبار سے بھی, ہر لحاظ سے, لیکن انہوں نے ترجیح دی سیدنا ابو بکر کے نکاح کو. حالانکہ بیوہ تھی, لیکن نکاح پہ پیغام آ رہے ہیں, اور سیدنا علی کا رشتہ ریجیکٹ کیا عمر کم ہونے کی بیس پہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کا میچور جو ہے ابو بکر ہیں. پھر حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا تو پھر انہوں نے قبول کر لیا. تو یہ بیوہ عورتوں کی اس طرح سے وہاں 2 رشتے آ رہے ہیں, 3 آ رہے ہیں, وہ سلیکٹ کر رہی ہیں کہ ان میں سے کس سے کرنا ہے ہم نے. آج ایسا نہیں ہوتا کہ بیوہ عورت کے پاس رشتوں کی بھرمار ہو. اگر بھرمار بھی ہوگی تو وہ اس کے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہوں گے. جاؤ شادی دفتروں میں جا کے دیکھ لو, اسٹینڈرڈ گیا تیل لینے. آج مرد کر رہا ہے, مرد کی شرطیں لگ رہی ہیں. اب مرد شرطیں لگا رہا ہے, یہ تعلیم ہو, یہ ایجوکیشن ہو, اتنا کماتی ہو, ایسے وغیرہ وغیرہ. تو
تو یہ سارا سیٹ اپ جو الٹا ہوا ہے نا, یہ اس لیے الٹا ہوا کہ ہم نے نکاح طلاق کے حکام اسلام سے لیے اور ایک بیوی پر اکتفا والا نظام ہندوؤں سے لے لیا, تو دونوں سسٹم ایڈجسٹ بولو ہو ہی نہیں رہے. یہ سسٹم ہے, یہ سسٹم نہیں ہے.